حضرات گرامی، ابھی ہم نے فجر کی نماز ادا کی۔ آج آپ جانتے ہیں کہ مجلسوں کو فلما لیا جاتا ہے۔ کوئی نکاح کی مجلس ہو یا کوئی لوگوں کا اجتماع ہو تو اس کو لوگ فلما لیتے ہیں اور کبھی ضرورت کے وقت بطور ثبوت پیش کرتے ہیں کہ یہ دیکھیے فلاں مجلس میں شریک رہے۔ تو ہم نے جو نماز پڑھی ہے، اگر اس کو فلما لیا جائے اس لیے کہ بہت سے بچے اپنے والدین سے کہہ سکیں کہ ہم جماعت میں شریک رہیں، ثبوت میں پیش کر سکتے ہیں، تو یہ بات تو سمجھ میں آتی ہے، لیکن یہ تو بہت بعد کی ایجاد ہے۔ ہماری یہ نماز جب سے نماز پڑھی جا رہی ہے، یہ ریکارڈ میں محفوظ ہو رہی ہے، اور محفوظ ہونے کے کئی طریقے ہیں۔ سب سے پہلے نماز جو ہم نے پڑھی، ایک تو نماز کا ڈھانچہ ہے کہ ہم کھڑے ہوئے، قیام کیا، ہم نے قرات کی، رکوع کیا، سجدے کیے، اور اس کے بعد نماز مکمل کر کے ہم نے سلام پھیر دیا۔ تو یہ نماز کا ظاہری ڈھانچہ ہے جو سب کو نظر آتا ہے۔ اور ایک نماز کی حقیقت ہے کہ یہ نماز کس کے لیے پڑھی گئی۔ اگر یہ نماز اللہ کے لیے پڑھی گئی اور بغیر نیت کے نماز ہوتی نہیں، تو وہ بھی نیت اللہ کی رضا کے لیے، نہ کہ لوگوں کو دکھانے کے لیے۔ اگر اللہ کی رضا کے لیے پڑھی گئی تو نماز قبول ہوگی، اور اگر لوگوں کو دکھانے کے لیے کسی نماز پڑھی تو وہ نماز اس کے منہ پہ مار دی جائے گی، یعنی قبول نہیں ہوگی۔ تو یہ دو حیثیت ہے۔ سب سے پہلی بات کہ ہم نماز یقیناً اللہ کے لیے پڑھتے ہیں تو اس میں اللہ ہی کے لیے ہو اور کوئی دکھاوا نہ ہو۔ اسی طرح ظاہر بھی، رکوع صحیح ہو، سجدہ صحیح ہو، سارے ارکان صحیح ہوں، تبھی نماز درست ہوگی، اور قبول اس وقت ہوگی جب کہ نیت صحیح ہو۔ اس کے بعد یہ ساری چیزیں محفوظ ہیں، اس معنی کر کہ اللہ تعالیٰ کی جناب میں جب بندہ پیش ہوگا تو اس کے ہر عمل کو محفوظ رکھا جا رہا ہے۔ ایک طریقہ تو یہ ہے کہ فرشتے بیٹھے ہوئے ہیں جسے ہم کرامن کاتبین کہتے ہیں۔ ایک فرشتہ دائیں طرف ہے ایک طرف بائیں طرف ہے، ایک نیکیوں کو لکھتا ہے، ایک برائیوں کو لکھتا ہے۔ تو یہ بالکل رجسٹر تیار ہو رہا ہے، ریکارڈ ہو رہا ہے فرشتوں کی طرف سے۔ اسی طرح جس زمین پہ اور جس جگہ میں ہم جو عمل کرتے ہیں، وہ زمین گواہی دے گی کہ ہمارے اوپر یہ عمل ہوا۔ یہ مسجدیں گواہی دیں گی کہ ہمارے یہاں سجدے کیے گئے ہیں، فلاں فلاں پیشانی یہاں پہ خم ہوئی ہے، تو یہ مسجدیں، زمین گواہی دے گی، مسجد گواہی دے گی۔ اس کے علاوہ پھر جو لوگ ہیں، دنیا دیکھ رہی ہے، وہ بھی گواہ ہے۔ مزید برآں ان فرشتوں کی گواہی کے ساتھ ساتھ سب سے بڑی بات تو خود اللہ تعالیٰ ہمارے ہر عمل کو دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں۔ اللہ سمیع ہے، بصیر ہے، دیکھنے والا ہے، سننے والا ہے۔ تو ہمارا چاہے وہ اچھا عمل ہو یا برا عمل ہو، یقیناً اللہ تعالیٰ کی نگاہ اس پہ ہے، اللہ کے علم میں ہے۔ اسی لیے کثرت سے اللہ کا ذکر کرنا چاہیے تاکہ ہمارے اندر اللہ کا وہ خوف کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے، وہ شوق کہ ہمارا پیدا کرنے والا ہمیں دیکھ رہا ہے۔ تو شوق کے ذریعہ بھی اور خوف کے ذریعہ بھی کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے، اس کا استحضار ہمیشہ کرنا چاہیے۔ تو اللہ دیکھ رہا ہے، سب سے بڑا وہ جاننے والا ہے، وہ دیکھنے والا ہے۔ پھر ظاہری طور پہ فرشتے نوٹ کر رہے ہیں، پھر وہ زمین کا چپا جہاں عمل کیا گیا ہے وہ گواہی دے گا۔ اس کے علاوہ مزید بڑے گواہ جو ہوں گے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود ہوں گے امتوں کے اوپر کہ آپ نے ان تک رسالت پہنچا دی۔ اس کے بعد جو قوم آپ کی ملت ہوگی، آپ کی امت، یہ گواہ ہوگی، اور تمام لوگوں کے حق میں کہ چاہے وہ یہودی ہوں، عیسائی ہوں، دنیا کی کوئی قوم ہو،
یہ گواہی دے گی امت مسلمہ کہ ان لوگوں کے پاس اللہ نے رسول بھیجے، یہ گواہ ہوں گے۔ پھر مزید برآں گواہی کی اور بھی صورتیں ہیں۔ اگر یہ انسان قیامت کے دن یہ کہے گا کہ یہ آپ کے فرشتوں نے لکھ لیا ہوگا، یہ جو لوگ گواہی دے رہے ہوں اپنے طور پہ دے رہے ہیں، ہم نے تو ایسا نہیں کیا، جب وہ انکار کرے گا تو اللہ تعالیٰ جو زبان کا ٹکڑا، گوشت کا ٹکڑا ہے، اس سے ہم آج بول رہے ہیں، اللہ نے اس میں بولنے کی صلاحیت پیدا کی۔ کیا شان ہے اللہ کی خلاقی کی! یہ کان بھی گوشت کا ٹکڑا ہے لیکن یہ سنتا ہے، یہ زبان گوشت کا ٹکڑا ہے لیکن یہ ٹکڑا بولتا ہے۔ تو اس دن اللہ تعالیٰ زبان پہ مہر لگا دیں گے۔ اس کے بعد ہاتھ بولے گا کہ اس نے مجھ سے کیا کیا، اس کے بعد پیر بولے گا کہ یہ کہاں کہاں چل کے گیا ہے۔ ہر وہ انسان کا عضو جس کے ذریعہ اس نے اچھا عمل یا برا عمل کیا ہوگا وہ خود بول اٹھے گا، اللہ تعالیٰ اس کو گویائی دے دیں گے۔ اب ظاہر ہے کہ اسی کے ہاتھ، اسی کے پیر، اسی کی آنکھیں، اسی کی کان، اسی کے ناک، یہ اس کے خلاف گواہی دے رہے ہوں گے کہ تم نے ایسا ایسا کیا۔ تو اس طرح تمام گواہیاں جب مکمل ہو جائیں گی تو اب کون سا جو ہے مسئلہ رہ جائے گا انکار کرنے کا؟ تو اس وقت بول اٹھے گا، یقول الکافر، اس دن کافر بول اٹھے گا کہ جو ہے کاش کے یوم ینظر المرء ما جس دن انسان دیکھے گا جو کچھ اس نے عمل کیا ہے وہ اس کے سامنے ہے، اور سامنے ہونے کی اتنی شکلیں ہیں، تو وہ چیخ پڑے گا کاش کہ میں مٹی ہوتا۔ اب وہ چیخے گا کاش میں مٹی ہوتا، مجھ سے یہ حساب کتاب نہ ہوتا۔ لیکن ظاہر ہے کہ یہ خواہش پوری تو نہیں ہو سکتی، اس لیے ہر عمل جو ہم کر رہے ہیں اچھا ہو یا برا، یہ سمجھتے ہوئے کریں کہ یہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے۔ یقیناً یہ چیز ہمارے سامنے ہوگی تو ہم